اس خیال سے. پہلے مصرے پہ جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں لے چکا ہوں. آج 11 محرم میں بنتا نہیں کہ بندہ پچھلے 10 دن عزاداری کر کے دوسرا مصرع سن کے سمجھ کے ضائع کر دے. آپ نے سر بھی ہلا دیا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ میرے ساتھ بولیں گے. ابن علی نے دے دیا انکل جی سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. جو اب بھی پیچھے رہ گئے ان کے لیے مقتل کی تاریخ کا سب سے نازک ترین مضمون ہے. سب سے نازک ترین یہ اشارہ ہے جسے چھیڑنا چاہ رہا ہوں. چوتھے مصرے تک اگر آپ سمجھ گئے تو میرا مضمون سیدھا ہو جائے گا. ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے. 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. خدا ارادے کو سلامت رکھے جو مشکل میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے ذرا سے بولیں گے. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے. 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. 1400 سال پہلے دربار ولید میں علی کے لال میرے مولا حسین علیہ السلام نے تاریخ آدم و عالم کا سب سے پر اسرار ترین جملہ بولا تھا. میں مان ہی نہیں سکتا شیعہ سنی برادہ دن عزاداری کر کے میں میری گھر میں ضائع کرے سن جد کہ میں اتنی محنت کرتا اپنا کون سمجھانے تھے. عادل بادشاہ دربار اس بیٹھے ہوئے انشاءاللہ میرا جملہ ضائع نہ ہو سی. جب ولید جو مدینہ کا گورنر تھا اللہ اس پہ لعنت فرمائے اور اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے. جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں تو میرے امام نے صرف اتنا جملہ کہا تھا اور تاریخ سمیٹ کے خدا کی قسم علی کا لال جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گیا تھا. اس نے کہا تھا آپ یزید کی بیعت کریں. میرے امام نے فرمایا تھا ولید تو حسین اور یزید کی بات کرتا ہے اور حسین قیامت تک اپنا اعلان کر رہا ہے لا یبایو مثلی مثلا. میرا اعلان ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے. بسم اللہ. حسین یزید کی بات نہیں. علی کے لال نے خود اعلان کر دیا جو مجھ جیسا وہ کسی سے جیسے کی بیعت نہیں. اور یہ بات 61 ہجری تک محدود نہیں رہے گی. یہ پھر قیامت تک جائے گا. قیامت تک کے حسین جیسے قیامت تک کے یزید جیسوں کی بیعت نہیں. اگر پورے اعتماد بیٹھے ہیں تو آپ کو 4 مصرے اور سناتے ہیں. جناب حیدر رضوی صاحب بسم اللہ. اور دیکھتے ہیں کہ آپ اور ہم نے مل کر ان 10 دنوں میں کیا کھویا اور کیا پایا. جرار بھائی تشریف لائیں گے. شعر ایسا ہے کہ میرے خیال سے سننے والا. بسم اللہ. ہر مجھ جیسا ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب شعر کرنا اب میں کہہ رہا ہوں بلکہ شعر ونڈ کرے سی کہ کون کتھے. مصرع پڑھ رہا ہوں. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں دین حق پہ ہوں وہ مجھ پہ دین رہتا ہے. اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین ہے. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ مجھ میں اسے پتا ہے کہ مجھ میں علی کے لال نے کام ہی اتنا کرا. ذکر کی قسم. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے اپنی راہ میں مذاہب کی تفریق ختم کر فاصلے ختم کر. کسی ایک جگہ پہ خدا گواہ میرے مولا نے نہیں فرمایا کہ میں صرف شیعہ کے لیے کربلا جا رہا ہوں میرا دوسروں کے لیے بات ہی نہیں. علی کے لال نے انسانیت کے لیے کہا.
اور میں عزت حسین علیہ السلام کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی اگر انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، جس مطلب فکر سے رہنے والا آدمی بھی ہوگا نا، آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا اس کا حسین سے کوئی ناطہ ضرور ہوگا۔ کام کیا تھا ویسے 61 ہجری میں؟ آپس کی بات، مسلمان وہاں بھی تھے، مسلمان یہاں بھی تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے اور نماز یہ بھی پڑھتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، فرق ہمیں دیکھنا ہے۔ جبکہ مسلمان وہ بھی تھے اور مسلمان یہ بھی تھے، تو دین محمدی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی محنتیں تھیں، ان کی نمایاں تصویر نظر کہاں سے آ رہی تھی؟ وہاں جہاں حسین تھے یا ادھر جہاں یزید تھے؟ سامعین گرامی، جو لوگ انسان کو خانوں میں بانٹتے ہیں نا، در حقیقت ان لوگوں نے خدا کی رحمانیت کو پہچانا نہیں۔ میں بہت بڑے پیرائے پہ بات کر رہا ہوں، ایام میں آزاد چل رہے ہیں، آپ لوگ داد نہیں بھی دیں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے بات خدا نہیں کروں گا، میں اس ویڈیو کیمرے کے لیے بات کروں گا، میری بات کہیں تو جائے گی۔ دوبارہ سنیے، جو لوگ انسانوں کو خانوں میں بانٹتے ہیں نا، انہوں نے خدا کی رحمانیت کو نہیں پہچانا۔ یہ دنیا کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو سب کے جسم سکون پاتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو سب کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، جب دریا بہتے ہیں تو سب پانی پیتے ہیں، جب پھل اگتے ہیں تو سب سبزیاں کھاتے ہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ انسان کو خانوں میں بانٹ کر حیوانیت نہ سکھائیے، بلکہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم دے کر انسانیت کا درس دیں۔ یہی تو کام ہوا ہے سامعین گرامی، یہی تو کام ہوا ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام کیوں گھر سے نکلے تھے؟ کیونکہ انسانیت کے دشمن اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کربلا میں آ گئے تھے۔ اللہ دی قسم گل بہت بڑی آئی تے تسی بہت سوکھے اپنے سر اتوں ٹپائے۔ ایک باری بات سنو، میں کیا سر جی، میں نے کہا ہے کہ انسانیت کے دشمن اسلام کا لباس پہن کے کربلا میں حسین کے سامنے آئے۔ دوبارہ سنو، دوبارہ، انسانیت کے دشمن اسلام کا لباس پہن کے حسین کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تو دنیا کے سامنے اسلام کی کیا تصویر جاتی کہ مسلمان وہی ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کا پانی بند کرے گا؟ مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کے خیموں کو آگ لگا دے، اور وہ بھی ان کے خیمے جس میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ رہی ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو مسافروں کا راستہ روکے، مسلمان وہی ہے جو اللہ وارثوں پہ ظلم کرے۔ حسین علیہ السلام یہی فرق بتانے کے لیے کربلا میں گئے تھے، اور یہی ایجنڈا میرے مولا کا 28 رجب مدینہ منورہ میں بھی تھا، جب دروازے بند کر کے دربار ورید میں کہا گیا تھا نا کہ حسین پتہ بھی نہیں چلے گا اور بیعت پہ سگنیچر کر دیں، تو علی کے لال نے فرمایا تھا اگر یزید اتنا ہی صاف اور سچا اور پاک ہے تو دروازے بند کر کے بیعت کیوں مانگتے ہو؟ کل مسجد کے ممبر پہ بیعت مانگنا، میں بتاؤں گا یزید کون ہے۔ تسی بھی سمجھتے ہو کہ اس مجلس والا ماحول یہ نہیں کہ میں تو نہ کم یہ لوٹ کے بولو یہ لوٹ کے بولو، لیکن یہ جو 2-4 باتیں کروں میرے خیال سے یہ ضرور آپ کو کروں۔ علی گلال نے انسانیت کے لیے کہا، باخدا میرے مولا انسانیت کے لیے گئے تھے، شیعہ سنی غیر، میرے مولا نے تفریق خدا گواہ رکھی نہیں ہے، فاصلہ بیچ میں رکھا ہی نہیں ہے، جو آیا اس کی نیت دیکھی اور سے اپنے ساتھ شامل۔ آپ کو اصحاب حسین میں ایسے ایسے لوگ بھی حسین علیہ السلام کی راہ میں آتے ہوئے ملیں گے جو پہلے مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن حیوانیت کے مقابلے میں کھڑے تھے۔
عزت حسین کی قسم. اور پھر میرے مولا نے ایسا نوازا. مولانا بلال قائم صاحب کے 4 مصرے ہیں. فرماتے ہیں دشواری حیات کو آسان کر دیا, محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا, کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اتنا دیا حسین, اتنا دیا حسین نے, سلطان کر دیا مصرع عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی. 2 شعر اس کے بعد مسائل ہو جائے گی. میرے مولا اپنا قدم کرنا چاہتے ہیں. 28 رجب دربار ولید میں میرے مولا حسین کا خطبہ. جس وقت ولید نے کہا کہ آپ حسین یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے, جنگ ہوگی, خون خرابہ ہوگا, وطن چھوڑنا پڑے گا. تو علی کے لال نے اعلان فرمایا ولید تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. اس کی ذرا سیکھو, لکھو یہ سارے یزیدیوں. بہت سونا پر سنتے ہو بابا امداد صاحب علی کالج, بہت سونا پر سن اللہ کی قسم. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. انقلابیت پسند آدمی کے لیے دوسرا مصرع علی کے لال نے فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے, اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. اگلا علی کا لال فرماتا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا. اب پڑھوں چھٹا مصرع. یزیدیت کا وجود اب سے, حضور میں شعر پڑھ رہا ہوں, اپنے چہرے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا ولید لکھ یزید کو, حسین اعلان کر رہا ہے بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا. اسے لکھو کہ ہمارے حور کا ضمیر کر رہا. نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل. عزت حسین کی قسم لا یبایو مثلی مثلا لفظ کی گہرائی جو مجھے ملی ہے, مجھے کبھی پتہ بھی نہ چلتا اگر علامہ علی کی نقل نہ ہوتی یا اگر ان کا ایک فکرہ نہ ہوتا. پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد لاہور موچی دروازہ آئے, اور موچی دروازہ میں نا علی ڈے کے موقع پر سیمینار کا عنوان یہی تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب آپ جملہ دیکھیں کتنا آزاد ہے احمد. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یزید نے صرف امام حسین علیہ السلام سے بیعت تھوڑی مانگی تھی, اس نے تو ایک پورا پرچہ دیا تھا نا جس پہ لکھا ہوا تھا اسلام میں یہ بھی چینجنگ ہے, یہ بھی چینجنگ ہے, یہ بھی تبدیلی ہے, یہ بھی تبدیلی ہے. ویڈیو کیمرے کا زمانہ ہے, کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بتا سکتا ہوں, کچھ ایسی ہیں جو آپ بہتر جانتے ہیں, کچھ ایسی ہیں جو نہیں پیپر پہ کی جا سکتی. القصہ مختصر انسانیت کا دامن داغدار کر رہا, اسلام کا دامن داغدار کر رہا. علی کے لال نے سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. اور جو انکار بیعت فاسق کیا نا,
1400 سال کے بعد میرے خیال سے علامہ نقل نے اتنی سی بات میں جو چیز کھول دی ہے، شاید وہ بات کبھی، میں تمام شرطیں تو یزید کی نہیں بتاتا، لیکن سارا دن ہر مکتب فکر کا بندہ پڑھ رہا تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، اور کربلا نہ ہوتی تو وہ ہوتا۔ آخر میں ناظم ممبر نے کہا تھا جی اب لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے علامہ نقل بتائیں گے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور ہمارے پاس وقت صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ 2 منٹ میں اتنی بڑی شخصیت بتا سکتے تھے تو ٹھیک، ورنہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم، ناراض نہ ہوئیے گا، بزرگ مجھے بے انتہا دعا دے رہے ہیں، جوانوں سے میں گیلا کر بھی کوئی نہیں رہا، میں خود بیماری میں کھڑا ہوں، لیکن میں ممبر تے آتا پیا وہ بندہ میرے کاغذات مجلس دے وچ بیٹھا ہی کوئی نہیں جڑا سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں جا سکتا یا تائید حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے ہوں میں جڑی گل پہ کردا، میں تو بتا ہی نہیں سکتا یزید ملعون کر کیا رہا تھا اسلام کے ساتھ۔ علامہ نقل کے فکر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کر کیا رہا تھا، اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اس نے کہا 2 منٹ میں آ کے بتائیں کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ علامہ نقل سٹیج پہ آتے گئے، راتے ساتھ کہا بھیا ہم 5 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر کے بقایا وقت آپ کا ہی واپس کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ نے ہمیں وقت زیادہ یاد رکھے زمانہ۔ علامہ نقل نے فرمایا ہمارا اعلان ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا۔ اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا، کیونکہ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں وہ تھے جو بیواؤں کی چادریں لوٹتے تھے، حسین علیہ السلام کے مقابلے میں وہ تھے جو پیاسوں پہ پانی بند کرتے تھے، حسین علیہ السلام کے مقابلے میں وہ تھے جو 6 مہینے کے بچے کو تیر مارتے۔ مسلمان نہیں تھے حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، اسلام کا لباس پہن کے اسلام دین محمدی کو بدنام کرنے کے لیے یزید کا لشکر آیا تھا، اور حسین یہ ہونے نہیں دے سکتے۔ اسی چیز کو لے کر خدا کی قسم آج بھی یہ مجالس ہوتی ہے۔ اب دنیا کہتی ہے انہیں بند کریں، کیسے بند ہو جائیں؟ مصرع کس کے مجھے نہیں پتا، شعر آسمان سے بڑا ہے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ گزارش پہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ۔ علی کے لال نے فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں نہیں جانتا۔ یہ کہہ کے میرے مولا حسین اپنے گھر سے گئے، کہاں کے لیے؟ کربلا میں۔ معرکہ کل ختم نہیں ہوا سامعین گرامی، کربلا سے کربلاؤں کی طرف زینب بڑھی۔ 3 محاذ تھے 61 ہجری میں جن پہ لڑنا بہت ضروری تھا، خالی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میرے امام نے اپنی بہن سے مشورہ کیا تھا، بہن عالیہ میں اکیلا ہوں، محاذ 3 ہیں، میں کیا کروں، میں خالی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک کوفہ، ایک شام، ایک کربلا۔ جناب زینب عالیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا بھیا حسین ظاہراً دیکھنے میں سب سے مشکل مقام کون سا ہے؟ بہن دیکھنے میں شام سب سے مشکل ہے۔ علی کی بیٹی نے بھائی کا سر چوم کے فرمایا تھا حسین شام کے لیے نہ گھبرا، شام جانے اور علی کی بیٹی جانے۔ حسین کوفہ مسلم کو دینا اور کربلا خود سنبھالنا۔ تیاری کا مصائب مجھے پڑھنا ہے، 11 محرم آج کے دن تک لانا ہے، اور وہاں پہ آ کر آپ کو سلام کرنا۔ قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے 61 ہجری میں قرآن امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اور قرآن نے امام حسین علیہ السلام سے کہا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ علی کے لال نے فرمایا قرآن نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست بازو دوں گا۔ مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں، میں قرآن گھبراتا کیوں ہے، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔ سامعین اکرام جنہاں دی چٹی داڑھی ہے ایک باری ہائے ضرور
قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے کچھ دیر کے بعد قرآن کی آواز آئی، مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بھائی چپ کر گیا اور پردے سے بہن کی آواز آئی، قرآن نہ گھبرا، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر۔ اور پھر ایسا میرے مولا نے قربان کیا، خدا گواہ، ایسا قربان کیا، ایسا۔ کل سارا دن میرے خیال سے پورے پنجاب میں بارشیں تھیں، پورے پنجاب میں کل بارشوں کا سلسلہ تھا۔ عجیب مصرع مجھے یاد آ گیا اور میرا کتنا وقت اس کے گریے میں گزرا میں بھی نہیں جانتا۔ شعر کس کا مجھے نہیں پتا، مصرع پڑھا تھا۔ مصرع کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور کہیں قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے۔ کوشش کرنا ہے 28 رجب میرے مولا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے سے پہلے کربلا میرے مولا حسین علیہ السلام کی آخری منزل تھی۔ اس کے بعد بہن کا سفر شروع ہوا۔ مکہ دیکھا جائے تو جناب مسلم کی آخری منزل تھی، وہ وہاں سے کوفہ چلے گئے، ایک جگہ وہ پر ہو گئی، دوسرا مقام امام حسین علیہ السلام کا کر پور، اور یہ تو 2 محرم کو علی کے لال نے اعلان کر دیا۔ تاریخ یہ جب کربلا پہ 2 محرم کو قافلہ حسینی داخل ہوا تو علی کے لال کا گھوڑا آگے چلتا نہیں تھا۔ یہ معرفت تھی حسین کی سواری کی کہ علی کے لال کا گھوڑا کربلا میں پاؤں رکھ کے آگے نہیں چلتا۔ 8 سواریاں تبدیل کی میرے مولا حسین نے۔ میرے امام خدا کی قسم اتنے رحم کرنے والے تھے کہ کبھی جانور کے منہ کو بھی تازیانہ علی کے لال میں نہیں ہوتا۔ عباس میرا گھوڑا نہیں چلتا، کوئی مسئلت ہوگی، نیچے اترے۔ نیچے اتر کے علی کے لال نے ایک مشت خاک اٹھائی اور ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے خاک نکالی۔ جو خاک ریت میں تھی اور جو نیچے سے اٹھائی ان دونوں کو آپس میں ملایا، پھر باری باری دونوں کو سونگا۔ باری باری دونوں کو سونگ کے علی کے لال نے عباس علمدار کی جانب دیکھ کے صرف اتنا فرمایا، غازی انا للہ۔ بہن عالیہ ہمارا مقام آ گیا، ہماری منزل یہی ہے۔ محمل کا پردہ ہٹایا علی کی بیٹی نے، بھیا حسین حکم ہو گیا، بہن حاضر۔ لیکن واقعی یہ وہی مقام ہے جو آپ کی آخری منزل ہے۔ کیڈا وہ بندہ امیر ہے یار جس کا دا محرم لگائیے تاجدی آئے بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میں جملہ قیامت آمیز آتا، بھیا کیا واقعی یہ وہی مقام ہے جو میرے بھائی کی آخری منزل ہے؟ میرے امام نے فرمایا، بہن عالیہ میں نے ایسے نہیں کہا، بہن عالیہ اس مقام کی ریت سے مجھے میرے اکبر کے خون کی خوشبو۔ تڑپی محمل میں علی کی علی، اور آپ علی کی بیٹی کے محمل کو کوئی عام محمل نہ سمجھیں، خدا کی قسم۔ وہ محمل اور ہوتے تھے عرب کے صحراؤں کے جن میں عام گھروں کی عورتیں اور پردے دار سفر کرتے تھے۔ اس محمل کو عباس و اکبر نے سجایا، اس محمل کا پردہ علی اکبر نے ہٹایا۔ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن، خدا کی قسم مولانا صادق حسن کے فکریں فرماتے ہیں جب اٹھا علی کی بیٹی کا محمل پہ سوار ہونا پڑ لو، ممبر چھوڑو، میرے وقت پورا ہو گیا، میرے مولا کو سلام ہو گیا۔ 28 رجب میرے مولا حسین نے جس وقت مدینہ چھوڑا، فرمایا عباس میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دربار ولید سے واپس آنے کے بعد آپ نے جملے میں درد دیکھنا ہے۔ وہ جگہ چھوڑنا جہاں ماں کی قبر ہے، وہ جگہ چھوڑنا جس کی گلیوں میں انسان کھیلتا ہے،
وہاں دربار ولید سے واپس آنے کے بعد علی کے لال نے عباس علمدار کو تنہائی میں بلا کر پیچھے سے آ کر غازی کے دائنے شانے پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنا فرمایا، عباس اب شہر رہنے کے قابل نہیں، عباس مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ نوید عباس صاحب کا بڑا کمال ایک کلام ہے، میرے مولا سلامت رکھے، میرے مولا کے ذاکر بھی تشریف لے آئے، میرے مولا ان کی نوکری بھی نہیں بڑھنا۔ فرماتے تھے سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی صبرا، سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی صبرا، اس درد مصائب میں ہے سب سے بڑی صبرا۔ جملہ آکھا، تالے لگے زہرا کی حویلی ہوئی ویران، پھرنے لگے گلیوں میں محمد بھی پریشان۔ انشاءاللہ تھوڑے گھران دیاں رونقاں بہار رہے، لیکن حسین علیہ السلام تو بڑا تعمیر کوئی بھی نہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے انکل تھی اس گھر پہ نکاح دوڑانی ہے، شیر قیامت آمیز ہے، مصرائے بقیہ میں وہ بی بی کے سسکنے کی صدائیں، بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائیں۔ تھوڑا تھوڑا عباس مدینہ رہنے کی قابل نہیں ہے۔ میرے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پہ آئے اور تاریخ نے دیکھا کائنات آدم و عالم کا اکلوتا شہزادہ، استقلال اور استقامت اور خدا کی قسم، اتنے اعتماد میں دنیا نے حسین کو پہلے دیکھا ہی نہیں۔ نانا کی قبر پہ آ کے حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک گواہ رہنا، آزا قبر نبی، میرے اللہ کی تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرے مالک وہ وقت آ گیا تو یقیناً تیرے علم میں ہے، میں مانگتا تو اس سے یہ ہوں حسین کو اس راہ پہ ڈال جس میں تیری رضا شامل ہے۔ پالیسی آپ امام حسین علیہ السلام کی دیکھ رہے ہیں، میرے مالک حسین کو اس راہ پہ ڈالی جس میں تیری رضا شامل ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پہ آئے، اور ماں کی نانا کی قبر پہ تو اتنے اعتماد میں کھڑے، تاریخ با خدا روایات میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ذمہ دار لوگ میرے پیچھے بیٹھے، میں جو جملے پڑھ رہا ہوں لیکن ان میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ مدینہ چھوڑتے وقت جب نانا کی قبر پہ تھے تو یہاں اعتماد تھا، چند قدم کے فاصلے پہ ماں کی قبر تک آتے آتے حالت یہ ہو گئی کہ حسین ماں کی قبر پہ ایسے گرے جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹتا۔ ماں کی قبر پہ آ کے سلام کیا، السلام علیک یا امّے، اے میری ماں آپ پر میرا سلام۔ سادات نے لال میری گل شاید امتی نہ سمجھن جڑے سید بیٹھے ہو، شاید جملہ ہی رہے کہ تسی استعائے کرو۔ ماں کو سلام کیا تو قبر مادر سے آواز آئی، علیک السلام یا غریب الام، تجھ پر بھی میرا سلام او ماں کے غریب بیٹے، او ماں کے مظلوم بیٹے۔ علامہ علی نقی نقل علیہ رحمہ نے شاہ صاحب ایک عجیب فکرہ یہاں پہ فرماتے ہیں، نانا کی قبر پہ دوبارہ واپس آئے حسین ماں کی قبر کے بعد، پہلے نانا کے پاس گئے تھے، پھر والدہ گرامی، اور دوبارہ واپس حسین نانا کی جب قبر پہ آئے تو پہلے اعتماد، کوہ اعتماد، کوہ وقار حسین، اور جب اب حسین اپنے نانا کی قبر پہ آئے تو حسین نے داہنا رخسار رکھا اپنے نانا کی قبر پہ۔ علامہ نقل فرماتے ہیں رخسار رکھا تو حسین کو نیند آ گئی۔ یہ فلسفہ علامہ نقل نے بیان کیا ہے، جب کیفیت بدلے تو اثر بدل جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ہائے نہیں کرے گا، پہلے اعتماد سے کھڑے تھے، اب ماں کے پاس سے ہو کے آ رہے تھے، حسین نے رخسار رکھا، کیفیت بدلی، نیند اس لیے آئی۔ علامہ نقل فرماتے ہیں اس لیے کہ حسین کو نانا کا سینہ یاد آ رہا۔ خواب کے عالم میں زیارت ہوئی، نانا نانا یہ امت مجھ سے آپ کا شہر چھڑوانا چاہ رہی ہے، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فرمایا حسین بہت جلد تم میرے پاس آ جاؤ۔ آنکھ کھلی، عباس
آج کی رات ہمارے پاس ہے. کل ہر صورت 28 رجب ہم نے مدینہ چھوڑا. فہرست عباس نے علمدار کو تھمائی، فرمایا غازی میں خود نگرانی کروں گا، بیویوں کے نام پکارتے جانا، شہزادیاں آتی جائیں گی، ہمارے بھی میں سوار کراتے جانا. عباس قافلہ تیار ہو جائے. عباس آج کی رات سے زیادہ وقت نہیں، مصائب اپنا شروع کر رہا ہوں، تمہید میں نے ختم کر دی، 2 منٹ کے بعد میں ہمت مرشد سے آ رہا ہوں. ارباب ازا، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہل مجلس شیعہ سنی احباب، تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کے باہر مسند نشین ہو گئے. آج قبیلہ بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم میں عباس علمدار کا پہرا لگ گیا. بڑا تو بڑا دور کی بات ہے، آج کوئی نابالغ بچہ بھی خدا کی قسم محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا. محلے کی ہر گلی میں عباس علمدار نے سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی. اوپر میرے مولا نے سیاہ رنگ کے پردے کا انتظام کروا دیا. میرے مولا عباس کے ہاتھ میں فہرست آ گئی. میرے مولا عباس حویلی کے باہر آئے. سامنے حسین مسند پہ تشریف فرماتے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. عباس علمدار نے پہلا نام پکارا. جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ تشریف لائیں. امام حسین علیہ السلام نے بھر رہی آواز میں فرمایا بیٹا قاسم تمہاری والدہ آ گئیں، ان کا ہاتھ تھامو، انہیں محمل پہ سوار کرو. میرے مولا عباس نے دوسرا نام پکارا. میرے مولا حسین نے رو کے فرمایا بیٹا علی اکبر تمہاری ماں آ گئیں، ان کا بازو پکڑو، انہیں محمل پہ سوار. میں مندہ ہی نہیں ہوں، بندہ شیعہ جڑا مجلس سے بہ کے ہائے تک کی تکلیف نہیں کر سکتا ہوں، بندہ کیڑا امیر ہے. عباس علمدار نام پکارتے گئے، بیویاں آتی گئیں. میرا بیان میں سمیٹ رہا ہوں، میری گفتگو تمام ہو گئی. رکھیے میرے سر پہ قرآن. عزت حسین کی قسم تاریخ کہتی ہے اب عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا. عباس علمدار کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا، جس ہاتھ میں تحریر تھی اس ہاتھ میں لرزہ آیا. مدینے کی زمین میں زلزلہ شروع ہوا. عباس علمدار نے کپ کپائی ہوئی آواز بلند کر کے کہا ہوشیار تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام جوان دوسرا پردے کا انتظام کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے پہلی بار باہر آ رہی ہے. قبلہ عبداللہ بن سنان راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی علی کی لاڈلی کنیزوں کے حصار میں گھر سے باہر آئی. میری مخدومہ نے پہلا قدم اٹھایا، دوسرا قدم اٹھایا، تیسرا قدم اٹھایا، چوتھا قدم اٹھا کے میری بی بی رک گئی. حسین دوڑتے دوڑتے بہن کے قریب آ رہے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ میری بہن رکی کیوں ہے. عبداللہ بن سنان کہتے ہیں سب نے مڑ کے دیکھا تو عباس سے علمدار زمین پہ گرے ہوئے تھے اور حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے فرما رہے تھے مولا اگر میری بہن رقیہ کے برقع قربان کرنے سے تیرے نانا کا دین بچتا ہے تو وہ چادر حاضر ہے. مولا جسے چاہے اپنے ساتھ لے جا، مولا اسے نہ لے کے جا، یہ چند قدم چل کے تھک گئی ہے. او مولا علی کی بیٹی جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. او مولا علی کی بیٹی چلنے کی عادی نہیں ہے. میرے امام بہن کے قریب آئے، بہن علیہ آپ رکیں گے؟ بہن خیریت ہے؟ اگر حکم کریں تو بھائی حسین سوار کرائے. بھیا ناراض نہیں ہونا، مجھے آج آپ نے سوار نہیں کرانا. بہن کی میرا عباس کھڑا ہے، عباس سوار کرائے. بھیا ناراض نہیں ہونا، آج غازی بھی نہیں. بہن علیہ یہ میرا اکبر کھڑا ہے، میرا اکبر سوار کرائے. بھیا ناراض نہیں ہونا، آج اکبر بھی نہیں. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. عبداللہ بن سنان کہتے ہیں حسین نے رو کے فرمایا بہن پھر کون سوار کرائے؟ نظریں زمین میں گاڑ کے علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا بھیا مجھے آج 28 رجب کو بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ کی. اللہ اللہ وہ کیا میرا بیان، جس نے 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ کی پشت پہ سوار کر فرمایا میرے سجاد کو بلاؤ. غیرت کا پروردگار قریب آئے. آخری جملہ پھپھی کا بازو تھا لے کے محمل کے قریب آئے. جناب عباس علمدار نے محمل کی مہار تھام، ناکا کی مہار تھام کے میرا علم والا بادشاہ کھڑا ہو گیا. جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. میری مخدومہ محمل میں سوار ہو گئی. حسین گھوڑے پہ دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، اکبر سامنے آ گئے، سجاد پیچھے آ گئے. علی کی بیٹی کی ناکا کھڑی ہو گئی. ناکا نے پہلا قدم اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا.
کم از کم جس بندے دے گھر ماں بہن یا دھی دا رشتہ ہے نا، میں من ہی نہیں سکتا وہ سمجھ کے ہائے پاو امداد چلی کیوں نہ کرے سی۔ 4 قدم حسین فرماتے ہیں ناکا نہیں چلی تھی، میں نے دیکھا زمین ہل رہی ہے، میں نے محسوس کیا تو ناکا کی بائیں جانب عباس علمدار اپنا امامہ اتار کے ہوا میں لہرا لہرا کے پرندوں سے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب الحجاب، اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، آج علی کی بیٹی دن کی روشنی میں پہلی بار اپنے گھر سے باہر آئی ہے کہ بلا عزت حسین کی قسم علی کی بیٹی کی ناکا نے چلنا شروع کیا، حسین کے ہاتھ میں ننگی تلوار، عباس علمدار کی شمشیر بے نعام، اکبر کے ہاتھ میں تلوار، سجاد علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار، آگے اکبر پیچھے سجاد، دائیں حسین بائیں غازی، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ مجھے عزت حسین کی قسم سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بلا یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ، جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا۔ نہر علقمہ کی جانب منہ پھر گیا، رو کے فرماتی ہیں غازی یہ مجمع ہٹا، او عباس میرے سر پہ چادر نہیں،